بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 383 میں مینا میں رات گزارنے کے لیے پلٹنے کا حکم ذکر ہوگا. واجبات حج کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جب انسان طواف اور سعی انجام دے لیتا ہے تو اس کو مینا میں رات گزارنے کے لیے پلٹنے کا حکم دیا جاتا ہے. شہید اول کی عبارت میں ادبی دقت کا بیان کیا جائے گا. لیالی تشریق کو مینا میں گزارنے کے حکم کی وضاحت ہوگی. متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گی. روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی. واجبات حج میں سے 8واں اور 9واں واجب یہ ہے کہ مینا میں راتیں گزاری جائیں اور جمرات ثلاثہ کو رامی کیا جائے اور ان کو کنکریاں ماری جائیں. جب انسان مکہ میں طواف زیارت، طواف نساء اور سعی انجام دے لیتا ہے تو واجب ہے کہ 11، 12 ذی الحجہ اور بعض صورتوں میں 13 ذی الحجہ کی راتیں بھی مینا میں گزارے، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو نیت کرے کہ میں رات گزارتا ہوں حج تمتع کی مینا میں. فریضہ حجۃ الاسلام قربتاً الی اللہ. اور 11، 12 اور 13 بھی بعض صورتوں میں واجب ہے کہ یہ راتیں وہاں پر گزاری جائیں. اور 11، 12، 13 کے دنوں میں رامی جمرات ثلاثہ کرنی ہے. جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ کو کنکریاں بھی مارنی ہیں. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا القول فی العود الی منا ویجب بعد قضاء مناسکہ بمنا العود الیہا ہکذا الموجود فی النسخ والظاہر ان یقال بعد قضاء مناسکہ بمکہ العود الی منا. یہاں پر مینا کی طرف پلٹنے میں بحث ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ لمع کی جو نسخے موجود ہیں ان میں شہید اول کی عبارت ہے یاجب بعد قضاء مناسکہ بمنا، یعنی مینا میں اعمال انجام دینے کے بعد دوبارہ مینا کی طرف پلٹنا چاہیے. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ کہا جائے بعد قضاء مناسکہ بمکہ تھا، کہ یعنی مکہ کے اعمال انجام دینے کے بعد دوبارہ مینا کی طرف آنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے. چونکہ اعمال حج کی جو ترتیب ہے تو مناسک مینا یعنی رامی جمرہ، قربانی کو ذبح کرنا اور سر مونڈنے کے بعد مکہ آنا ہوتا ہے، اور مکہ کے جو اعمال ہیں طواف زیارت، طواف نساء اور سعی کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد مینا کی طرف پلٹتے ہیں اور مینا میں پھر راتیں گزارتے ہیں اور دن کو رامی جمرات ثلاثہ کرتے ہیں. اس بنیاد پر مینا کی طرف پلٹنا مناسک و اعمال مکہ کے بعد ہوتا ہے. تو مصنف کو چاہیے تھا وہ کہتے مناسک مکہ کے بعد مینا کی طرف پلٹے، نہ یہ کہ کہیں کہ مینا کے مناسک کے بعد مینا کی طرف پلٹے. یعنی القول فی العود الی منا، مینا کی طرف پلٹنے کی بحث. اور واجب ہے کہ مینا میں مناسک و اعمال انجام دینے کے بعد مینا کی طرف پلٹے. ہکذا الموجود فی النسخ، یعنی شہید اول کی جو عبارت ہے لمعہ میں، اس کے جو خطی نسخے پرانے نسخے ہیں ان میں اسی طرح موجود ہے کہ مینا کے اعمال کے بعد مینا کی طرف پلٹے. حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے کہا جائے کہ مکہ میں مناسک انجام دینے کے بعد مینا کی طرف پلٹے. لأن مناسک مکہ متخللۃ بین مناسک مینا اولا و آخرا، کیونکہ پہلے جو مینا کے اعمال انجام دینے ہیں اس کے بعد دوبارہ جب مناسک
و اعمال مینا کی طرف جانا ہے تو درمیان میں اعمال مکہ آتے ہیں، چونکہ مناسک مکہ طوافین اور سعی متخلل ہیں، یعنی درمیان میں آتے ہیں مناسک مینا اولاً جو پہلے مینا میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں، رامی جمرہ عقبہ اور ذبح قربانی اور حلق یا تقصیر، و آخراً اور بعد میں جو وہاں پر راتیں گزاری جاتی ہیں اور دن کو جو رامی جمرات ثلاثہ کیا جاتا ہے، تو درمیان میں مناسک مکہ آتے ہیں۔ تو کہنا چاہیے کہ اعمال مکہ انجام دینے کے بعد دوبارہ مینا جانا ہے۔ وَلَا يَحْسُنُ تَخْصِيصُ مَنَاسِكِ مِنَا مَعَ أَنَّ بَعْدَهَا مَا هُوَ أَقْوَى۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے شہید اول کی عبارت کی توجیہ کے لیے کہ چونکہ مکہ کے اعمال سے پہلے مینا کے اعمال ہیں، عید قربان کے دن 10 الحجہ کو رامی جمرہ عقبہ قربانی اور جو تیسرا عمل ہے حلق یا تقصیر، تو صحیح ہے کہ کہا جائے کہ مناسک مینا کے بعد دوبارہ مینا میں جانا ہے، اگرچہ درمیان میں مکہ کے اعمال کا فاصلہ بھی آ جائے، لیکن شہید اول کی عبارت بھی درست ہے، چونکہ مینا کے اعمال کے بعد دوبارہ مینا جانا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ عید قربان کے دن جو مناسک مینا ہیں، اس کے بعد مکہ کے جو اعمال آ جاتے ہیں، تو مناسک مینا کو خاص کر ذکر کرنا کافی نہیں ہوگا اور اچھا نہیں ہوگا، مع ان بعدها ما هو اقوى، حالانکہ عید قربان کے مناسک مینا کے بعد اس سے قوی تر اعمال موجود ہیں جو مکہ میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مناسک جو حج کے ہیں مکہ میں انجام دیے جاتے ہیں، یہ مینا کے عید قربان والے اعمال سے زیادہ قوی ہیں، چونکہ طواف زیارت اور سعی جو ہے یہ مناسک مکہ میں شامل ہے اور ارکان حج میں سے ہے، جبکہ مناسک مینا ارکان حج میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے سزاوار ہے کہ مناسک مکہ کو خاص طور پر ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ مناسک مکہ کو انجام دینے کے بعد دوبارہ مینا کی طرف جائے۔ وَمَا ذَكَرْنَاهُ عِبَارَةُ الدُّرُوسِ وَغَيْرِهَا وَالْأَمْرُ سَهْلٌ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے وہ دروس شرعیہ جو شہید اول کی کتاب ہے اس کی عبارت بھی اسی طرح ہے، اور دوسرے فقہا کی کتابیں بھی ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ کے اعمال کے بعد مینا جانا ہے۔ والامر سہل، بہرحال عبارت آسان ہے، مطلب واضح ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ إِلَى مِنَى إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا لِلْمَبِيتِ بِهَا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَصْدِهِ فِي النُّسُكِ الْمُعَيَّنِ بِالْقُرْبَةِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْغُرُوبِ۔ کیف کانا یعنی جو بھی ہو، چاہے مصنف کی عبارت صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، فَيَجِبُ الْعَوْدُ إِلَى مِنَى، واجب ہے مینا کی طرف پلٹنا، ان کانا خرج منہا، اگر اس سے نکل چکا ہو، مکہ کی طرف چلا گیا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مناسک مینا کے بعد مینا سے خارج ہی نہ ہوا ہو مکہ کی طرف، جیسے وہ حاجی ہے جو حج تمتع انجام دیتا ہے اور اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے طواف زیارت اور طواف نساء اور سعی کو جو اعمال مکہ ہیں وہ وقوف عرفات و مشعر اور مناسک مینا سے پہلے انجام دیتا ہے، تو اس صورت میں جب وہ وقوفین کو انجام دیتا ہے اور مینا کے اعمال پر پہنچتا ہے تو اس کو انجام دینے کے بعد پھر مکہ کی طرف نہیں جاتا، وہ تو وہیں مینا میں ہوتا ہے، اور مینا کی طرف دوبارہ پلٹنا پھر معقول نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ مینا سے خارج ہو چکا ہو تو مینا کی طرف پلٹنا واجب ہے، للمبیت بہا لیلاً، تاکہ وہاں پر رات گزارے، مینا میں رات گزارے، لیلاً
تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ رات گزارنے سے مراد یہ ہے کہ 2 راتیں گزارنی ہیں یا بعض صورتوں میں 3 راتیں گزارنی ہیں، کما سیاتی تفصیل ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ کس صورت میں تیسری رات بھی گزارنا واجب ہے۔ مقرونا بالنیت المشتملۃ علی قصدہ فی النسک المعین بالقربۃ بعد تحقق الغروب، اور یہ جو رات گزارنا ہے وہاں پر یہ نیت کے ساتھ ملا ہونا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے اور قصد قربت کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے، اور اس میں عمل معین کو انجام دینے کا بھی قصد ہونا چاہیے۔ اس نیت میں عمل معین یعنی حج تمتع ہے یا حج افراد یا قران ہے، اور ساتھ میں قصد قربت بھی ہو، اور یہ جو نیت ہے یہ غروب شرعی کے ساتھ ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ اور یہ جو راتیں مینا میں گزاری جاتی ہیں تو یہ تشریق کی راتیں کہلاتی ہیں، اور اس کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور لیلن سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دن تو جو مینا میں گزارنا ہے تو وہ تو اتنا ٹائم وہاں پہ واجب ہے کہ جس سے رمی جمرات ثلاثہ انجام دے سکے، باقی دن کا جو حصہ ہے وہ وہاں پر رہنا واجب نہیں ہوتا، اور وہ مکہ کی طرف جا سکتا ہے عبادت کے لیے، جیسے طواف ہے، تو رات گزارنے کے لیے پھر اس کو وہاں پر آنا پڑے گا۔ وَلَوْ تَرَكَهَا فَفِي كَوْنِهِ كَمَنْ لَمْ يَبِتْ أَوْ يَأْثَمُ خَاصَّةً مَعَ التَّعَمُّدِ وَجْهَانِ مِنْ تَعْلِيقِ وُجُوبِ الشَّاةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبِتْ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ النِّيَّةِ وَمِنْ عَدَمِ الْاعْتِدَادِ بِهِ شَرْعًا بِدُونِهَا۔ بیان فرماتے ہیں کہ اگر عمدن کوئی شخص نیت نہ کرے تو آیا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو اصلاً مینا میں رات نہیں گزارتا اور اس پر بکری کا کفارہ واجب ہے، یا فقط اس پر گناہ ہوگا؟ تو اس میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ احتمال اول کی دلیل یہ ہے کہ جو رات گزارتا ہے بغیر نیت کے تو شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اصلاً وہاں رات نہیں گزاری، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور دوسرے احتمال کی دلیل یہ ہے کہ کفارہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس نے اصلاً مینا میں رات نہ گزاری ہو، تو اس نے وہاں پر رات تو گزاری ہے لیکن اس کی نیت نہیں کی، تو کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا، فقط گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے ایک واجب کو اس نے ترک کیا جو کہ نیت ہے، باقی رات تو اس نے وہاں پر گزاری ہے۔ وَلَوْ تَرَكَهَا، ہا کی ضمیر نیت کی طرف جا رہی ہے، یعنی اگر یہ راتیں وہاں پر گزارتا ہے لیکن نیت کو ترک کرتا ہے تو فَفِي كَوْنِهِ كَمَنْ لَمْ يَبِتْ، تو آیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اصلاً رات نہیں گزارتا مینا میں، اور یأثم خاصۃً، یا پھر فقط یہ گناہگار ہوگا لیکن رات گزارنا اس کا شمار ہو جائے گا، مع التعمد، جب جان بوجھ کر اس نے نیت کو چھوڑا ہو۔ وجہان، تو اس میں 2 وجہ ہیں۔ من تعلیق وجوب الشاۃ علی من لم یبت، یہ دوسرے احتمال کی دلیل ہے، من تعلیق وجوب الشاۃ کے کفارے کی بکری واجب قرار دینا معلق ہے اس شخص پر کہ جو وہاں پر اصلاً رات نہیں گزارتا، وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ النِّيَّةِ، لیکن بغیر نیت کے بھی اس نے جو رات گزاری ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رات وہاں پر گزار رہا ہے، اس وجہ سے اس پر کو بکری کفارے کی واجب نہیں ہوگی۔ وَمِنْ عَدَمِ الْاعْتِدَادِ بِهِ شَرْعًا بِدُونِهَا، یہ پہلا احتمال ہے کہ اس نے بغیر نیت کے رات گزاری ہے تو شرعی طور پر اس کو اعتنا نہیں کی جاتی، توجہ نہیں کی جاتی، تو اس وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ یہاں تک مینا میں راتیں گزارنے کا تعلق ہے تو واجب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، لا تبت لیالی التشریق الا بمنا،
وسائل و شیعہ باب اول ابواب العود الی منا حدیث ہشتم ہے کہ یہ تشریق کی راتیں نہ گزارو مگر منا میں۔ اور مالک بن اعین کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، ان العباس استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منا فاذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اجل سقایت الحاج، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو نبی اکرم کے چچا تھے، نبی اکرم سے اجازت طلب کی کہ وہ مینا کی راتیں مکہ میں گزارے، تو آپ نے ان کو اجازت دی چونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور شیخ طوسی کی طبیان جو کہ مشہور تفسیر ہے اس سے منقول ہے کہ یہ راتیں مینا میں گزارنا مستحب ہے، اور یہ نظریہ شاذ و نادر ہے، جیسا کہ سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے۔ اور ان راتوں کو وہاں پر گزارنے کی نیت بھی ہونی چاہیے، تو جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں نیت واجب ہے، چونکہ ہر معمور بہی میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اصل یہی ہے، اور دروس شرعیہ میں شہید اول نے اور دوسرے فقہا نے اس کی نص قائم کی ہے، چونکہ یہ عبادت ہے اور یہ جو واجبات تعبدی ہوتے ہیں ان میں نیت شرط ہوتی ہے۔ بہرحال نیت کے شرط ہونے پر تمام فقہا کا اتفاق ہو جائے، یا جو ہے ان راتوں کو گزارنا حج عبادی کا جز قرار دیا جائے، تو نیت کا واجب ہونا واضح ہے، کیونکہ جو بھی واجبات عبادی ہوتے ہیں ان میں نیت شرط ہوتی ہے۔ اور اگر یہ راتیں نیت کے بغیر وہاں پر گزارتا ہے تو دو احتمال شہید ثانی نے بیان فرمائے ہیں۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں اگر وہ نیت کو جان بوجھ کر خلل ڈالتا ہے تو گناہگار تو ہوگا، لیکن اس پر فدیہ یا کفارہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس میں دو وجہ ہیں، جیسا کہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے، اور شرح الامہ میں بھی ان کی یہی دو احتمال موجود ہیں۔ بلکہ فدیہ واجب نہ ہونے سے نفی بعد کیا ہے، یعنی بعید نہیں ہے کہ فدیہ واجب نہ ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اصل برات جاری ہوتی ہے، اور جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ جو رات وہاں پر نہیں گزارتا تو اس پر کفارہ اور فدیہ لازم ہوتا ہے، تو اس کا اطلاق اس کو بھی شامل ہو جو وہاں رات گزارتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی، تو یہ اطلاق اس کو شامل ہونا معلوم نہیں ہے، چونکہ تبادر کے حکم سے وہ ترک حقیقی کی طرف منصرف ہے، نہ کہ ترک حکمی کو شامل ہے۔ یہ انصراف جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے کہ اگر انسان مکمل طور پر وہاں رات نہ گزارے تو پھر تو اس صورت میں اس پر کفارہ ہے، لیکن اگر وہ رات گزارتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا تو اس کو ترک حکمی کہتے ہیں، اس صورت کو وہ دلیلیں شامل نہیں ہوتی۔